شریف لڑکیاں گھر سے بھاگ کر نہیں آتی۔ میری ساس نے کہتے ہی میرے بال دبوچے تو میں اپنے شوہر کو دیکھنے لگی جو وہاں پر خاموش کھڑا تھا۔ مجھے محبت کی قسمیں دے کر وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کی ماں نے مجھے مارا اور سٹور روم میں بند کر دیا۔ میری جان نکل گئی کیونکہ وہاں اور بھی لڑکیاں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں سارا معاملہ سمجھ گئی۔ آدھی رات ہوئی تو سٹور روم کا دروازہ کھلا اور سب لڑکیوں کو باہر لے گئے۔ 2 آدمی بیٹھے تھے۔ ان کی پہلی نظر مجھ پر پڑی تو بولے، یہ لڑکیاں باہی ملک بھیجیں گے۔ یہ سنتے ہی میری جان نکل گئی۔ میں حافظ قرآن تھی۔ فوراً سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنے لگی کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی اس دن کی جب فیس بک پر زین نام کے لڑکے سے دوستی کر لی۔ یہ سب بہت معصوم انداز میں شروع ہوا۔ ایک فرینڈ ریکویسٹ آئی۔ پروفائل تصویر میں خوش مزاج سا لڑکا مسکراتا ہوا کھڑا تھا۔ میں نے زیادہ سوچے بغیر قبول کر لی۔ اگلے ہی لمحے ان باکس میں پہلا پیغام آیا، ہیلو، آپ بہت سادہ اور اچھی لگ رہی ہیں، کہ ہم دوست بن سکتے ہیں؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، دوستی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ایماندار ہوں۔ جھوٹ مجھے بالکل پسند نہیں۔ اس کے بعد ہماری گفتگو کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، موسم کی باتیں، پڑھائی کے حوالے سے سوالات یا کبھی عام سی مزاحیہ باتیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ باتیں میرے دل پر اثر ڈالنے لگی۔ زین کی زبان میں عجیب مٹھاس تھی۔ اس کی باتیں ایسی تھی جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتا ہو۔ میں نے کبھی کسی غیر سے اس طرح بات نہیں کی تھی، لیکن اس کا انداز اتنا پرکشش تھا کہ میں بہتے بہتے اس کی دنیا میں داخل ہو گئی۔ رات کو جب سب گھر والے سو جاتے تو میرا دل موبائل کی طرف کھینچنے لگتا۔ جیسے ان باکس کھلتا، زین کا میسیج نظر آتا، میں ساری رات جاگتی رہتی۔ وہ کہتا، میں تمہاری یادوں کے ساتھ جاگتا ہوں، کاش تم میرے پاس ہوتی۔ میں مسکراتی اور جواب دیتی، اتنی تعریف مت کیا کرو، میرا دل کمزور ہو جائے گا۔ تو فوراً لکھتا، تم تو میرا دل ہو، تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ جملے مجھے اندر تک بھگو دیتے۔ میں خود کو اس کی محبت کے رنگ میں رنگا ہوا محسوس کرنے لگی۔ ہر دن ایک نئے خواب اور نئی امید کے ساتھ شروع ہوتا۔ میں سوچتی کہ یہ شخص مجھے کتنا چاہتا ہے، شاید وہی ہے جو میری تنہائیوں کو بھر سکتا ہے۔ ایک دن میں نے مذاق میں پوچھ لیا، تم مجھ میں اتنی توجہ کیوں دیتے ہو؟ مجھے اس نے فوراً جواب دیا، کیونکہ تم وہ لڑکی ہو جس کی میں برسوں سے تلاش میں تھا۔ تم وہ خواب ہو جسے میں ہر رات دیکھتا تھا۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے سوچا، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے اتنی شدت سے چاہے؟ اس کی باتوں پر یقین کرنا آسان تھا کیونکہ وہ اتنی سچائی سے کہتا جیسے دل کے اندر سے نکل رہا ہو۔ میری مسکراہٹیں اب اسی کے لیے تھی۔ جب وہ میسج کرتا تو دل خوشی سے جھوم اٹھتا۔ جب کبھی چند گھنٹے خاموشی رہتی تو دل گھبرا اٹھتا۔ میں اپنی پڑھائی سے زیادہ اس کی گفتگو میں دلچسپی لینے لگی۔ فون کی گھنٹی بجتی تو لگتا جیسے دل کی دھڑکن بج رہی ہو۔ کبھی زین کہتا، تم جانتی ہو، میں نے کبھی کسی کو اس طرح نہیں چاہا۔ میں شرارت سے کہتی، جھوٹے، ہر لڑکا یہی کہتا ہے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا، تم چاہو تو میرا دل کاٹ کر دیکھ لو، اس میں صرف تمہارا ہی نام لکھا ہے۔ اس کی یہ شدت، یہ جنون مجھے اپنی گرفت میں لیتا جا رہا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی محبت جھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن پر اپنے دل کو بہلا لیتی کہ یہ سب حقیقت ہے، یہ میرا مقدر ہے۔ رات کو میں بستر پر لیٹی ہوتی تو میرے موبائل کی روشنی کے ساتھ اس کی باتیں میرے ذہن میں گونجتی رہتی۔ وہ کہتا، تم میری زندگی ہو، تمہارے بغیر میں کچھ نہیں۔ میں سوچتی، اگر واقعی ایسا ہے تو کیا مجھے بھی اس کے بغیر کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ دل اور دماغ کے درمیان ایک جنگ شروع ہو گئی۔ دماغ کہتا کہ یہ سب ورچوئل دنیا ہے، مگر دل کہتا یہ دنیا بھی تو سچائی ہے۔ کچھ دنوں بعد زین نے مجھ سے کہا، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم دونوں ایک ساتھ ہوں تو زندگی کتنی حسین ہوگی؟ میں ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، ہاں کبھی کبھی سوچتی ہوں۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگا، تو پھر وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ میری رہو گی۔ میں نے خاموشی سے موبائل کی اسکرین کو دیکھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دھیرے سے لکھ دیا، ہاں میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنی زندگی کی ڈور اس کے ہاتھ میں دے دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ ڈور مجھے کہاں لے کر جائے گی، لیکن اس وقت مجھے لگا کہ میں نے اپنی منزل پا لی ہے۔ اب میری دنیا بدل چکی تھی۔ زین کی باتیں مجھے ایسے جکڑ لیتی تھی جیسے کوئی زنجیر ہو۔ میں ہنستی تھی تو اس کی وجہ بھی وہی ہوتا، میں روتی تھی تو اس کی وجہ بھی وہی ہوتا۔ میری تنہائیوں میں اس کے خواب تھے، میری خاموشیوں میں اس کی آواز تھی۔ اکثر وہ کہتا، اگر کبھی تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گا۔ میں گھبرا کر جواب دیتی، ایسا مت کہو، میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سب سنتے سنتے مجھے خود پر بھی یقین ہو گیا کہ واقعی میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی، لیکن اس یقین کے پیچھے ایک خطرناک حقیقت چھپی تھی جس کا مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی،
دل کے دروازے بند کر کے صرف زین کی باتوں کو ہی سچ مان رہی تھی۔ میں نے اپنے والدین، بہن بھائیوں اور اپنی دنیا سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میری سوچ کا مرکز اب صرف ایک نام تھا، زین۔ کبھی میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر مسکراتی اور سوچتی کہ واقعی میں وہ خوش قسمت ہوں جسے اتنی محبت ملی۔ کبھی دل میں خیال آتا، کیا یہ سب خواب تو نہیں؟ لیکن پھر زین کا میسیج آتا، میری جان، میری دعا، میرا خواب، سب کچھ تم ہی ہو، اور میرا شک ختم ہو جاتا۔ ایک ایسا جادو تھا جو مجھے آہستہ آہستہ اپنی گرفت میں لے رہا تھا، ایک ایسا جادو جس سے میں نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ محبت نہیں بلکہ ایک جال ہے۔ میں اندھیروں میں چل رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں روشنی کی طرف بڑھ رہی ہوں، لیکن حقیقت روشنی نہیں، ایک اندھی کھائی تھی جس میں قدم رکھنے والی تھی۔ گھر میں ایک الگ سا شور و گل تھا، ڈول کی بجنے کی آوازیں، ہنسی کی کہکے اور رشتہ داروں کی آمد نے ماحول کو خوشیوں سے بھر دیا۔ میری خالہ اور چچیاں گلی میں داخل ہوتی تو سب سے پہلے میرے کمرے میں جھانکتی اور کہتی، جلدی تیاری شروع کرو، لڑکیوں کے نصیب کب بدل جائے پتہ نہیں چلتا۔ میں مسکرا دیتی، مگر دل کے اندر ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ باہر سب کچھ خوشیوں سے روشن تھا، لیکن میرے دل کے کونے میں زین کی محبت کا چراغ چل رہا تھا، جو کسی بھی وقت دھماکے کے ساتھ پھٹ سکتا تھا۔ امی دن رات تیاریوں میں لگی رہتی، کبھی شادی کے کپڑوں کی بات، کبھی جہیز کے سامان کی فہرست اور کبھی مہمانوں کی لسٹ پر بحث۔ ابا اکثر کہتے، میرا دل چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میری بیٹی کا گھر آباد ہو، اس کے بعد باقی سب کام دیکھ لیں گے۔ ان کے لہجے میں محبت اور ذمہ داری جھلکتی۔ میں سب سنتی اور خاموشی سے کمرے میں جا کر موبائل اٹھا لیتی۔ زین کا نام اسکرین پر جگمگاتا تو جیسے میری دنیا باہر کے شور سے الگ ہو جاتی۔ ایک دن زین کو سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ میں نے لکھا، گھر والے میرا رشتہ میرے کزن کے ساتھ طے کر رہے ہیں۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اب آگے بڑھو، رشتہ لے کر آؤ تاکہ سب کچھ صحیح طریقے سے ہو۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر جواب آیا، میں تمہارے والدین کا سامنا نہیں کر سکتا، میرے پاس نوکری نہیں ہے، وہ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ میری انگلیاں اسکرین پر کانپنے لگی۔ میں نے فوراً جواب دیا، تو پھر ہم کیا کریں؟ تم چاہتی ہو میں کسی اور کے ساتھ شادی کر لوں؟ تو وہ بوجھل دل کے ساتھ لکھنے لگا، نہیں، میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا، تم میری ہو، اور اگر تم واقعی میرا ساتھ چاہتی ہو تو بس ایک ہی راستہ ہے، تمہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ یہ الفاظ پڑھ کر میری سانسیں رک گئی۔ کمرے میں ارد گرد سب طرف شور تھا، لیکن مجھے لگا کہ سب آوازیں خاموش ہو گئی ہیں۔ کچھ لمحوں کے بعد زین نے مزید لکھا، میری ماں بہت اچھی ہے، وہ تمہیں اپنی بیٹی کی طرح رکھے گی، ہمیں نکاح کے بعد کوئی نہیں روک سکے گا، وقت کے ساتھ تمہارے گھر والے بھی مان جائیں گے۔ میں نے فون بند کیا اور کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ باہر گلی میں بچے پٹاخے چلا رہے تھے اور دور کہیں شادی کے گانے بج رہے تھے۔ دل نے کہا شاید یہی راستہ ہے، اگر نکاح ہو جائے تو سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ اسی دوران میری کزن کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، تم جانتی ہو سب تمہاری خوشی کے لیے کتنا پرجوش ہے، دیکھو تو صحیح، آنٹی نے تمہارے لیے کتنا خوبصورت کپڑا بنوایا ہے۔ اس نے میرا دوپٹہ سنبھالا اور بولی، جلدی تیار ہو جانا، تم دلہن بنو گی۔ میں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، لیکن دل کی کیفیت کوئی نہ جان سکا۔ کھانے کے بعد سب صحن میں بیٹھے تھے۔ ابا اپنی بہن سے بات کر رہے تھے، رشتہ ہمارا اپنا ہے، اس سے زیادہ بھروسے کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ خالہ خوشی سے بولی، ہاں بھائی، اپنی اولاد کے لیے جو بہتر ہو وہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ سب سنتے ہوئے میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں موبائل کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ فون اٹھاتے ہی زین کا پیغام آیا، تو بھی کیا سوچا تم نے؟ وقت بہت کم ہے، اگر تم نے فیصلہ نہ کیا تو وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھین لیں گے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے لکھا، میں ڈری ہوئی ہوں زین، گھر والے بہت سخت ہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو۔ فوراً جواب دینے لگا، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں تمہارے ساتھ، تم بس ایک بار ہمت کرو، میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے خوش قسمت لڑکی بنا دوں گا۔ کچھ لمحوں کے لیے مجھے لگا شاید وہ واقعی سچ کہہ رہا ہے۔ میں نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ اگلے دن ایک اور واقعہ ہوا جس نے مجھے مزید الجھا دیا۔ میری ماں الماری کھول کر زیور نکال رہی تھی اور کہنے لگی، یہ تیرے نکاح کے دن کے لیے سنبھال رکھا تھا، بچپن سے میرا خواب تھا کہ تجھے ان زیورات میں دیکھوں۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی، لیکن میرے دل میں عجیب سا بوجھ اتر گیا۔ میں سوچنے لگی، کیا میں اپنی ماں کے خواب توڑنے جا رہی ہوں؟ اسی دوران زین کا فون آیا۔ اس نے پہلی بار کال کی تھی۔ اس کی آواز کانوں میں پڑتے ہی دل مزید کمزور پڑ گیا۔ وہ بولا، میں نے رات بھر نیند نہیں کی، تمہارا چہرہ بار بار نظروں کے سامنے آتا رہا، اگر تم کسی اور کی ہو گئی تو میں زندہ نہیں رہوں گا۔ میں نے آہستہ کہا، ایسا مت کہو زین، میرے دل پر بوجھ اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ شدت سے بولا، پھر وعدہ کرو کہ تم میری ہو، صرف میری، تم میرے ساتھ نکاح کرو گی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔
میں خاموش رہی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ شام کو رشتہ دار دوبارہ جمع ہوئے۔ بات جہیز کی لسٹ پر ہو رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فریج بھی ہونا چاہیے، کوئی کہہ رہا تھا سونا لازمی ہے۔ مجھے لگا جیسے سب مجھے سامان کے ساتھ تول رہے ہیں۔ دل میں زین کی باتیں گونجنے لگی۔ میری ماں تمہیں بیٹی کی طرح رکھے گی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تم چاہیے۔ اس رات میں نے سوچا کہ شاید واقعی نکاح ہی وہ واحد راستہ ہے جو مجھے زین کے قریب کر سکتا ہے، اور بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ محبت کے نشے اور اندھے اعتماد میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا قدم اٹھا لیا۔ وہ رات میرے لیے قیامت کی رات تھی۔ گھر کے سب افراد گہری نیند سو رہے تھے۔ صحن میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور ہر کمرے سے سکون کی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا کمرہ چھوڑا، دوپٹہ سنبھالا اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی چرچراہٹ پر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا اگر کوئی جاگ گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی گلی میں قدم رکھا تو ایک خاموش اندھیرا میرا منتظر تھا۔ زین گلی کے نکڑ پر میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اجلت تھی اور ہاتھ میں پرانا سا موبائل فون۔ جیسے ہی میں قریب پہنچی تو اس نے بے صبری سے کہا، جلدی کرو، وقت ضائع نہ کرو، کوئی دیکھ نہ لے۔ میرا دل پہلی بار لرزا، مگر قدم روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے سر جھکایا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے ایک سنسان سڑک پر لے آیا۔ قریب ہی ایک بوسیدہ رکشہ کھڑا تھا۔ ڈرائیور نیند میں جھک کر بیٹھا ہوا تھا۔ زین نے اسے آواز دی، چچا اٹھو، ہمیں جانا ہے۔ ڈرائیور نے آنکھیں ملی اور بنا کچھ پوچھے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ شعور میں میرا دل مزید گھبرا گیا۔ میں نے ہمت کر کے زین سے پوچھا، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے مختصر جواب دیا، فکر نہ کرو، بس تھوڑی دیر ہے۔ رکشہ ویران سڑکوں سے گزرتا ہوا اور بائیں جانب کچھ پرانے درخت جن کی شاخیں ہوا کے ساتھ ڈراؤنی آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار سوال آ رہا تھا کہ کیا یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں نے اپنی زبان بند رکھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد رکشہ ایک اجاڑ علاقے میں رکا۔ آس پاس کچھ کچے مکان اور ٹوٹی ہوئی دیواریں دکھائی دے رہی تھی۔ رکشے سے اترتے ہی میری نظر زین پر ٹک گئی۔ وہ پسینے میں شرابور تھا اور مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ جگہ تو بالکل اجنبی لگ رہی ہے۔ تو فوراً بولا، یہ عارضی ہے، تم فکر نہ کرو، بس کچھ دن یہاں رہیں گے۔ میں نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ مجھے ایک تنگ گلی سے لے کر ایک مکان کے سامنے رکا۔ مکان کی دیواروں پر نمی کے نشانات اور دروازے پر زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ زین نے تالا کھولا اور بولا، اندر آؤ۔ اندر جاتی ایک عجیب سی بو نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کمرے کے کونے میں ٹوٹی ہوئی کرسی، پرانے بستر اور از جلے بلب کی روشنی ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ میں نے اپنے قدم روکے اور آہستہ سے کہا، یہ کیسا گھر ہے زین؟ وہ ذرا جھنجھلا کر بولا، ابھی یہ سب کچھ ٹھیک نہیں، لیکن فکر نہ کرو، ہم بعد میں بہتر جگہ چلے جائیں گے۔ میں نے چپ چاپ سر ہلا دیا۔ دل چاہا کہ واپس لوٹ جاؤں، لیکن واپس لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسی دوران باہر سے کسی عورت کے کھانسنے کی آواز آئی۔ زین نے چونک کر کہا، میری ماں آ گئی، تم بس خاموش رہنا۔ چند لمحوں بعد ایک عمر رسیدہ عورت دروازے سے داخل ہوئی۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ زین کی ماں نے پہلی ہی نظر میں مجھے نفرت بری نگاہوں سے گھورا۔ اس کی نظریں ایسی تھی جیسے میں نے اس کے قدموں میں زہر ڈال دیا ہو۔ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میرے دل کو چھلنی کر گئے۔ اس نے کہا، گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں عزت کے قابل نہیں ہوتی۔ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ زین خاموش کھڑا رہا، جیسے یہ الفاظ اس کے لیے عام ہوں۔ میری امیدیں اور زین کی باتوں پر یقین سب ڈگمگا گیا۔ انہوں نے مجھے گھر کے کمرے میں بند کر دیا۔ کمرے کا دروازہ زنگ آلود تھا اور کھڑکیوں پر لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے زین کو پکار کر کہا، مجھے یہاں کیوں بند کر رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ لیکن زین نے نظر جھکا کر بس اتنا کہا، یہ امی کا حکم ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ میں رو رہی تھی کہ شاید وہ مجھے تسلی دے گا یا میرے والدین کو بلا کر واپس بھیج دے گا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ دروازہ دوبارہ کھلے اور کوئی کہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ مگر جیسے ہی میں کمرے کے اندر گئی، میرے قدم ڈگمگا گئے۔ سامنے کا منظر میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ کمرے کے کونے کونے میں کئی لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں۔ کچھ چارپائیوں پر بیٹھی تھی، کچھ زمین پر دوپٹے لپیٹے خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سب سہمی ہوئی، ڈری ہوئی حالت میں بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ڈر اور چہروں پر اداسی تھی۔ میں فوراً سمجھ لیا کہ کچھ نہ کچھ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ میں نے دھیرے سے ان کے قریب جا کر کہا، تم سب کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک دبلی پتلی لڑکی نے لرزتے لہجے میں جواب دیا، ہم سبھی تمہاری طرح یہاں لائی گئی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میری سانسیں بے قابو ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا مطلب؟ وہ تو کہتے تھا کہ نکاح کرے گا، مجھے عزت دے گا۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر جیسے اپنی کہانی دہرانے لگی۔ ایک لڑکی جس کی عمر مجھ سے زیادہ نہیں تھی، لرزتی آواز میں بولی، میں یونیورسٹی کی طالبہ تھی،
فیس بک پر ایک لڑکے نے دوستی کی، وہ بھی محبت کے جہاں سے مجھے لے آیا۔ پھر ایک دن کہا نکاح کر لیتے ہیں۔ میں بھی اندھی ہو گئی۔ جب یہاں آئی تو پتہ چلا کہ یہ سب جال ہے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، پھر تم یہاں کیسے رہ رہی ہو؟ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، کیا کر سکتی ہوں، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ہر رات ہمیں خوف ہوتا ہے کہ کس کی باری ہے۔ ایک اور لڑکی جس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں خوف کی جھلک تھی بولی، یہاں ہر دن ایک نیا عذاب ہوتا ہے۔ زین اکیلا نہیں، کئی لوگ ہیں۔ زین کی ماں اس سب کی نگرانی کرتی ہے، وہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی بات کرنے سے روکتی ہے اور زیادہ بولے تو مارتی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، تو پھر زین جو وعدے کرتا تھا وہ سب جھوٹ تھا؟ سب نے ایک ساتھ سر جھکا لیا، کوئی بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ آخر کار ایک لڑکی نے دھیمی آواز میں کہا، یہی ان کا اصل کام ہے، محبت کا لالچ دے کر لڑکیوں کو یہاں لاتے ہیں اور پھر ان کا سودا کرتے ہیں۔ میری زبان خشک ہونے لگی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، سودا؟ کس طرح کا سودا؟ وہ لڑکی رونے لگی اور کہا، رات کو کچھ آدمی آتے ہیں اور ہمیں ایک ایک کر کے لے جاتے ہیں۔ کچھ لڑکیوں کو یہیں رکھ کر ان پر ظلم کیا جاتا ہے اور کچھ کو باہر ملک بھیج دیتے ہیں، وہاں ان کی زندگی جہنم سے بدتر ہوتی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا تاکہ گر نہ جاؤں۔ دل میں خیال آیا کہ اب میرا انجام بھی انہی لڑکیوں جیسا ہوگا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ زین کی ماں اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی چابیوں کی گٹھی تھی۔ وہ سب لڑکیوں پر نظر ڈالتی رہی اور پھر تیز لہجے میں بولی، آج رات نئے مہمان آئیں گے، سب تیار رہنا۔ میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ ایک لڑکی نے سر جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ماں دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سب لڑکے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ زیادہ بات کرے۔ میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا کہ کبھی کسی نے بھاگنے کی کوشش کی ہے؟ ایک لڑکی جو کونے میں بیٹھی تھی آہستہ سے بولی، ہاں، ایک دو بار ایک دو لڑکیوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ان کے آدمیوں نے پکڑ لیا، انہیں بری طرح مارا اور پھر ان کی حالت ایسی بنا دی کہ کوئی دوسرا سوچ بھی نہ سکے۔ میرے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ رات کے اندھیرے میں جب باہر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی تو کمرہ مزید خوفناک لگنے لگا۔ ایک لڑکی میرے قریب آ کے سرگوشی میں بولی، تم نہیں ہونا، اس لیے ابھی حقیقت کا اندازہ نہیں، کچھ دنوں بعد تمہیں بھی سب سمجھ آ جائے گا۔ میں نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی، مجھے بھاگنا ہوگا۔ وہ تلخی سے ہنس پڑی اور کہا، یہاں سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، سب دروازے بند ہیں، ہر کونے پر ان کے آدمی پہرا دیتے ہیں، اگر آواز نکالو گی تو موت بھی آسانی سے نہیں ملے گی۔ اس وقت مجھے زین کی وہ تمام باتیں یاد آئیں جو اس نے نکاح اور عزت کے حوالے سے کی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ سب جملے خنجر بن کے میرے دل پر لگ رہے ہیں۔ اچانک کمرے میں ایک چھوٹی بچی نے رونا شروع کر دیا اور شاید 10 سال سے بھی کم عمر تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ اتنی چھوٹی بچی یہاں کیسے؟ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ ایک لڑکی نے بتایا کہ اسے بھی اسی طرح یہاں لایا گیا، کہا گیا تھا کہ کسی اسکول میں داخل کروائیں گے لیکن یہاں قید کر دیا گیا۔ یہ سن کر میرا دل مزید ڈوب گیا۔ میں نے سوچا یہ ظلم صرف جوان لڑکیوں پر نہیں بلکہ معصوم بچوں پر بھی ہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا۔ کبھی باہر سے مردوں کی باتوں کی آوازیں آتی، کبھی زین کی ماں کے قدموں کی چاپ، ہر قدم کا شور ہمیں مزید خوف زدہ کر دیتا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اگر یہ میری سزا ہے تو مجھے ہمت دے، لیکن اگر تیری رحمت ہے تو مجھے بچا لے۔ میرے ساتھ بیٹھی لڑکی نے سرگوشی میں کہا، ہم سب دعا ہی کرتے ہیں، بس یہی سہارا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور سوچا، کل تک میں اپنے گھر میں تھی، اپنے ماں باپ کے پاس، اور آج میں ایسے قید خانے میں بیٹھی ہوں جہاں زندگی اور موت دونوں ایک جیسے لگتے ہیں۔ کچھ دیر بعد دروازے کے باہر شور سنائی دیا۔ زین کی ماں پھر آئی۔ اس نے تیز آواز میں کہا، سب خاموش رہو، آج رات تم میں سے ایک کو لے جایا جائے گا۔ یہ سن کر سب لڑکیاں کانپنے لگی، کسی کی ہچکیاں بند گئی، کوئی آنکھیں بند کر کے دعائیں مانگنے لگی۔ میں نے خود کو دیوار سے لگا لیا، دل کہہ رہا تھا آج میری باری بھی آ سکتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا اگر یہ سب حقیقت ہے تو میرا انجام بھی انہی جیسا ہوگا اور شاید اس کمرے میں میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ آدھی رات کو جب سب لڑکیوں کو باہر لے جایا گیا تو کمرے میں ایک ہولناک خاموشی پھیل گئی۔ میں کونے میں دبک کے بیٹھ گئی، دعا کرتی رہی کہ دروازہ دوبارہ نہ کھلے، لیکن کچھ لمحوں بعد ہی 2 آدمی اندر آ گئے۔ ان کے قدموں کی چاپ نے میرا دل مزید دہلا دیا۔ ان کی نظریں مجھ پر پڑی تو ایک نے دوسرے کو کوہنی ماری اور آہستہ سے کہا، یہ لڑکی ہم باہر ملک بھیجیں گے۔ یہ سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ میں نے فوراً سر جھکا لیا اور چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا جیسے ان کی نظر سے بچ جاؤں۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور میرا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، خدا کے لیے مجھے مت چھوؤ۔ دوسرے نے ہنستے ہوئے کہا، خدا کو پکارنے کا وقت گیا، اب تم ہمارے ہاتھ میں ہو۔ ان کی ہنسی میرے کانوں میں زہر کی طرح اتری۔ میں نے بے اختیار رونا شروع کر دیا اور دل سے اللہ کو پکارا،
میری زبان پر سورہ بقرہ کا آخری رکوع آ گیا جو میں نے اپنے والد کو بارہا پڑھتے سنا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ تلاوت دہرانا شروع کی۔ میرے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک آدمی نے تنزیہ کہا کہ کیا پڑھ رہی ہو، یہ سب تمہیں نہیں بچائے گا، مگر دوسرا ذرا سا رک گیا اور بولا چھوڑو، صبح تک انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میں نے سکون کی سانس لی، لیکن دل اب بھی دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھٹ جائے گا۔ میں آیت دہراتی رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ کچھ لمحوں بعد کمرے میں باقی لڑکیاں واپس لائی گئیں۔ ان کے چہروں پر دکن اور آنکھوں میں اذیت جھلک رہی تھی۔ ایک لڑکی میرے قریب آ کے دھیرے سے بولی، تم الگ کیوں رکھی گئی تھی؟ میں نے کانپتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے باہر ملک بھیجیں گے۔ تو اس نے افسوس سے سر جھکایا اور کہا، پھر تمہاری مشکلات یہاں سے بھی بڑھ جائیں گی۔ وہاں جانے والی لڑکیاں کبھی واپس نہیں آتی۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے آہستہ سے کہا، کاش میں نے والدین کی بات مانی ہوتی، کاش میں نے ذہن پر اندھا اعتبار نہ کیا ہوتا۔ لڑکی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ سوچ سب کے دل میں ہے، ہم سب نے وہی غلطی کی جو تم نے کی۔ رات کی ہوا بوجھل تھی، باہر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی اور کبھی کبھار زین کی ماں کے کھانسنے کی آواز کمرے کی خاموشی کو توڑ دیتی۔ ایک لڑکی نے سرگوشی میں کہا، کل صبح کوئی نیا قافلہ جا رہا ہے، شاید تمہیں بھی اس میں شامل کر لے۔ یہ سن کر میرا خون خشک ہو گیا۔ میں نے پوچھا، یہ قافلہ کہاں جاتا ہے؟ تو بولے، شہر کے بس اسٹینڈ تک، وہاں سے ان کے آدمی پاسپورٹ اور باقی کاغذات کے ساتھ لے جاتے ہیں، پھر وہ ہمیں ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ اگر یہ میرا انجام ہے تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ اگلی صبح زین کمرے میں آیا۔ اس نے مجھے الگ بلا کے کہا، تمہاری قسمت اچھی ہے، بڑے لوگ تمہیں پسند کر گئے ہیں، کل تمہیں لے جایا جائے گا۔ میں نے غصے اور آنسو کے ساتھ کہا، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے دھوکہ دیا، تم نے کہا تھا کہ تم نکاح کرو گے، مجھے عزت دو گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ دنیا دھوکے پر چلتی ہے میڈم، تم بھی باقی لڑکیوں جیسی ہو، کوئی خاص نہیں۔ میرے کانوں میں یہ الفاظ گونجتے رہے۔ میں نے کہا، تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ وہ تیزی سے پلٹا اور بولا، خدا کو یہاں کوئی نہیں پوچھتا، یہاں صرف پیسہ اور طاقت چلتی ہے۔ یہ کہہ کے وہ باہر نکل گیا۔ باقی لڑکیاں میرے پاس آئیں اور مجھے تسلی دینے لگی۔ ایک نے کہا، اگر جا رہی ہو تو دل مضبوط رکھو، شاید تمہیں موقع مل جائے بھاگنے کا۔ دوسری نے کہا، تمہیں دیکھ کر ہمیں اپنے دن یاد آ گئے جب ہم نئی نئی آئی تھی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ کمرے میں موجود ہر لڑکی کے چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ دل میں خوف کے ساتھ ایک امید کی کرن بھی جاگ اٹھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دعا مانگی، اللہ مجھے معجزے کے ذریعے بچا لے۔ میرے ہونٹوں پر آیات جاری تھی۔ اچانک باہر سے بھاگ دوڑ اور شور کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے سب کے دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ رک گئی ہوں۔ چند لمحوں بعد اچانک زور زور سے دروازہ بجنے لگا۔ زین کے ساتھی جو باہر پہرا دے رہے تھے گھبراہٹ میں ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔ کسی نے کہا، یہ کون ہے؟ دوسرا بولا، جلدی دیکھو، شاید کوئی چھپا ہے۔ زین دوڑتا ہوا آیا اور دروازے پر کھڑا ہو کر ساتھیوں کو کہنے لگا، خاموش رہو، یہ کسی کو شک نہیں ہو سکتا، مگر اس کے چہرے کی بوکھلاہٹ اس کے الفاظ کو جھٹلا رہی تھی۔ دروازے پر دستک رکنے کی بجائے مزید زور زور سے ہونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے پورا مکان لرزنے لگا، پھر اچانک دھڑم سے دروازہ ٹوٹ کے کھل گیا۔ پولیس کے اہلکار اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں اور آنکھوں میں سختی۔ زین اور اس کے ساتھی بوکھلا گئے۔ ایک ساتھی نے بھاگنے کی کوشش کی مگر پولیس نے فوراً پکڑ کر ان کو زمین پر گرا دیا۔ میرے دل کی دھڑکن رکنے کو تھی جب میں نے دیکھا کہ پولیس کے پیچھے میرے والدین بھی کھڑے ہیں۔ میرے والد کی آنکھیں سرخ تھی جیسے انہوں نے کئی راتیں جا کر گزاری ہوں۔ میری ماں رو رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو دوڑ کر میرے پاس آئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے والدین مجھے اس جہنم سے نکالنے آ گئے ہیں۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا سکون تھا۔ میں نے اپنے والد کے قدموں کو پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا، ابو جان مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی نافرمانی کی۔ ابو نے میرا سر سہلاتے ہوئے کہا، بیٹی سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم تمہیں لے جانے آئے ہیں۔ ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور زور زور سے رونے لگی۔ میں نے کہا تھا تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی، دیکھو تمہاری ماں آ گئی۔ پولیس نے زین اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور چہروں پر شکست کی جھلک۔ وہ سب چیخ رہے تھے، ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ سب سازش ہے۔ لیکن پولیس افسر نے سخت لہجے میں کہا، عدالت میں جا کے سچ بولنا، ابھی خاموش رہو۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر نکلی تو روشنی نے میری آنکھوں کو چکا چوند کر دیا۔ لمبے عرصے کے بعد سورج کی روشنی میرے وجود پر پڑی اور ایسا لگا جیسے میں اندھیرے کے جہنم سے روشنی کی جنت میں داخل ہو گئی ہوں۔ میرے والدین فوراً میرے پاس آئے۔ ماں نے مجھے باہوں میں چھپا لیا جیسے برسوں کے بعد بیٹی کو دیکھا ہو۔ ابو نے میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر کہا، الحمدللہ
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم زندہ سلامت ہو۔ میں روتے ہوئے ان کے قدموں سے لپٹ گئی۔ ماں نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور مسلسل کہتی رہی، میری بیٹی واپس آ گئی، میری دعائیں قبول ہو گئی۔ راستے پر جب ہم پولیس کی گاڑی میں بیٹھے واپس جا رہے تھے، میں نے والدین کی آنکھوں میں آنسو اور محبت دیکھی۔ ابو نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹی یہ سب ہماری غلطی بھی ہے۔ اگر ہم نے تمہیں قریب رکھا ہوتا، تمہاری باتیں سنی ہوتی، تو شاید تم کسی غیر پر بھروسہ نہ کرتی۔ ماں نے بھی ساتھ دیا۔ ہم نے تم پر ہمیشہ سختی کی، دوستی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں باہر سہارا ڈھونڈنا پڑا۔ میں خاموش رہی۔ میری خاموشی ہی ان کی باتوں کا جواب تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ درختوں کے بیچ سے روشنی چھپ چھپ کر باہر آ رہی تھی۔ گاڑی کے پہیے سڑک پر شور کر رہے تھے، لیکن میرے دل میں پچھتاوے کا طوفان تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے بچایا ہے تو یہ دوسرا موقع ہے۔ گھر پہنچنے پر سب رشتہ دار اور محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ کسی کی آنکھوں میں حیرت تھی، کسی کی آنکھوں میں سوال۔ سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، یہ کیسے ہوا؟ میری خالہ نے ماں سے کہا، اللہ کا شکر ہے تمہاری بیٹی سلامت واپس آ گئی ہے۔ ہم تو ڈر گئے تھے کہ شاید کبھی واپس نہ آئے۔ ابو نے مختصر جواب دیا، یہ اللہ کا کرم ہے، باقی تفصیل بعد میں۔ میں اندر گئی تو کمرے کی دیواریں بھی مجھے نئے انداز میں دیکھتی محسوس ہوئیں۔ وہی بستر، وہی الماری، لیکن سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا۔ ماں میرے ساتھ بیٹھی اور کہنے لگی، بیٹی اب یہ سب ماضی ہے، اسے بھولنے کی کوشش کرو۔ میں نے سر جھکا کر کہا، امی یہ سب بھولنا آسان نہیں، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ کچھ دنوں بعد پولیس نے دوبارہ مجھے بلایا کہ میرا بیان ریکارڈ کیا جائے۔ وہاں جا کے میں نے وہ سب بیان کیا جو میرے ساتھ ہوا۔ ایک افسر نے کہا، بیٹی تمہارا بیان کئی اور لڑکیوں کو بچا سکتا ہے، یہ گروہ بہت بڑا ہے، تمہارے تعاون سے ہم مزید گرفتاریاں کریں گے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، اگر میری باتوں سے کسی اور کی زندگی بچ سکتی ہے تو میں ضرور تعاون کروں گی۔ بیان کے بعد ابو مجھے واپس گھر لے آئے۔ راستے میں انہوں نے کہا، بیٹی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تمہاری ہر بات سنیں گے، تمہارے دوست بھی ہوں گے، صرف والد نہیں۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ابو اگر آپ پہلے میرے دوست ہوتے تو شاید میں کبھی زین جیسے لڑکے کے جھانسے میں نہ آتی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولے، اب یہ کمی پوری کریں گے۔ گھر آ کر ماں نے میرے لیے کھانے کی وہ ڈش بنائی جو مجھے سب سے زیادہ پسند تھی۔ سالن کی خوشبو نے میرے دل کو سکون دیا۔ ماں نے پلیٹ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ لو بیٹی، تم نے کئی دنوں سے کچھ ڈنگ کا نہیں کھایا ہوگا۔ میں نے نوالا لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، رو نہیں میرے بچہ، یہ آنسو خوشی کے ہونے چاہیے۔ واپس آ کر بھی میں سہمی ہوئی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں ذرا سی آہٹ بھی میرے دل کو دہلا دیتی۔ دروازہ ذرا سا کھلتا تو میرا دل دھڑکنے لگتا اور آنکھوں کے سامنے وہ سب مناظر گھومنے لگتے۔ کبھی وہ اندھیرا کمرہ یاد آتا، کبھی زین کی ماں کی کڑوی کسیلی باتوں کی آواز، کبھی وہ دو ہاتھ جو مجھے باہر ملک بیچنے کی بات کر رہے تھے۔ یادوں نے میری راتوں کی نیند چھین لی تھی۔ میرے والدین نے میرا خاص خیال رکھا۔ انہوں نے کسی کے سامنے یہ بات ظاہر نہ ہونے دی کہ میں کن حالات میں واپس آئی ہوں۔ زین سے مجھے طلاق دلوائی گئی اور یہ راز کسی کو نہ بتایا گیا۔ ابو نے وکیل کو بلا کر خاموشی سے سارے کاغذات تیار کرائے۔ وکیل نے کہا، فکر نہ کرے، یہ معاملہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ماں نے سکون کی سانس لی اور کہا، میری بیٹی کی عزت سلامت رہنی چاہیے۔ چند دن بعد والدین نے فیصلہ کیا کہ میرا نکاح میرے کزن کے ساتھ کر دیا جائے۔ شروع میں ہچکچا رہی تھی، دل کہتا تھا کہ شاید دوبارہ اعتماد کرنا مشکل ہوگا، مگر ابو نے کہا، یہ فیصلہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہیں ایک نیا آغاز چاہیے۔ ماں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، وہ لڑکا بہت سیدھا اور نیک ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ نکاح کا دن آیا، گھر میں سادگی تھی، کوئی شور شرابہ نہیں۔ میرے دل میں خوف بھی تھا اور سکون کی ایک ہلکی سی لہر بھی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا اور میں نے بسم اللہ پڑھ کر نکاح قبول کر لیا۔ میرا کزن میرا شوہر بن گیا۔ شروع میں بہت خاموش رہتی، زیادہ باتیں نہ کرتی، دل کی باتیں دل کے اندر ہی رکھتی، مگر میرا شوہر بہت اچھا انسان نکلا۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، میرے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، کبھی زبردستی کچھ بھی نہیں جاننے کی کوشش کی۔ ایک دن اس نے کہا، مجھے تمہارے ماضی کی نہیں بلکہ تمہارے حال اور مستقبل کی فکر ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ میری ٹوٹی ہوئی روح کو جوڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب میں ڈر کے رات کو اٹھ جاتی تو وہ کہتا، ڈرو مت، اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب میری آنکھوں میں آنسو آتے تو وہ مجھے خاموشی سے پانی کا گلاس تھما دیتا اور کہتا، تمہیں مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ زندگی تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ میرے سسرال والوں نے بھی میرا ساتھ دیا، انہوں نے کبھی کوئی تلخ بات نہیں کی، ہمیشہ محبت اور عزت دی۔ میری ساس اکثر کہتی، بیٹی اب یہ تمہارا گھر ہے، ہم سب تمہارے اپنے ہیں۔ ان کے الفاظ میرے زخموں پر مرہم رکھتے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو سنبھالنا شروع کیا۔ دن کے وقت گھریلو کاموں میں مصروف ہو جاتی، شام کو قرآن پاک پڑھتی تاکہ دل کو سکون ملے۔ میرا شوہر کبھی کبھی کہتا، چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔
हवा बदलने से तुम्हें अच्छा लगेगा। हम पार्क जाते, दरख्तों के नीचे बैठकर खामोशी में वक्त गुजारते। वो खामोशी मेरे लिए सुकून का बायस बन जाती। लेकिन माजी की यादें कभी कभार मेरे दिल को जख्मी कर देती हैं। रात को अकेले जब सोचती हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं। एक रात मैं बिस्तर पर लेटी रो रही थी। मेरा शोहर जाग गया और आहिस्ता से पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कभी कभी वो सब याद आ जाता है जो गुजर गया। उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, यादें मिटती नहीं, लेकिन उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी बातों ने मुझे हिम्मत दी। मैंने दिल में सोचा कि वाकई अल्लाह ने मुझे दूसरा मौका दिया है और मेरे साथ ऐसा साथी रखा है जो मेरे जख्मों को भर रहा है। घर में एक दिन मेरा छोटा कज़न आया। वो खुशी खुशी खेल रहा था। उसने मुझे कहा, भाभी आप हंसे ना, आप हंसती हैं तो सबको अच्छा लगता है। मैंने उस मासूम की बात पर हंसने की कोशिश की। माँ ने ये देखा तो कहा, यही तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटी के लबों पर फिर से हंसी आ जाए। मैंने फैसला किया कि अब अपनी ज़िंदगी माजी के बोझ के साथ नहीं गुजारूंगी। मैंने एक मदरसे में कुरान पढ़ाने की क्लास शुरू की। वहाँ की बच्चियाँ जब मेरे इर्द गिर्द बैठती और मैं उन्हें अल्लाह के कलाम की तिलावत सिखाती तो मेरा दिल सुकून पाता। एक दिन एक बच्ची ने कहा, उस्ताद जी आप बहुत पुरसुकून लगती हैं। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और सोचा कि शायद यही मेरी असल ज़िंदगी है। मेरे शोहर ने भी कहा, ये तुम्हारा बेहतरीन फ़ैसला है, दूसरों को इल्म देना और उनके दिल में सुकून डालना। उसकी हमायत मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई। लेकिन फिर भी कभी कभार रात को जब तन्हाई छा जाती तो मैं माजी के अंधेरों में डूबने लगती। मेरी आंखों के सामने वो सब लड़कियां आ जाती जो मेरे साथ कैद थी। मैं सोचती न जाने उनमें से कितनी बच पाई होंगी, और उनकी आहें और उनके आंसू आज भी मेरे दिल को जख्मी करते हैं। एक रात मैंने शोहर से कहा, काश मैं उन सबको भी आज़ाद करा पाती। उसने जवाब दिया, तुम्हारी कहानी अगर दूसरों के लिए सबक बनेगी तो समझो तुमने उन सब के लिए कुछ कर लिया। मैंने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह मुझे इस नए सफ़र में हिम्मत दे। आज मैं अपनी ज़िंदगी में मुतमईन हूँ। सुबह जब सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आती है और परिंदे चहचहाते हैं तो दिल शुक्र से भर जाता है कि अल्लाह ने मुझे दूसरा मौका दिया। मेरा घर अब सुकून और इज़्ज़त से भरा हुआ है। शोहर की नरमी, वालदैन की कुर्बत और बहन भाइयों की हंसी मुझे एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी दोबारा जीने के काबिल है। लेकिन जब माजी याद आता है तो दिल लरस जाता है। कभी रात के अंधेरे में, कभी खामोशी में वो लम्हे याद आ जाते हैं जब मैंने अंधेरों में कदम रखा था। एक दिन मैं सेहन में बैठी थी, छोटे बच्चे खेल रहे थे। मेरा शोहर मेरे करीब आकर बोला, तुम अब पहले जैसी नहीं रही, तुम्हारे चेहरे पर एक सुकून है। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये सुकून अल्लाह की रहमत है, तुम्हारे सब्र की वजह से है। तो वो बोला, ये सब ख़त्म हो गया, अब आगे बढ़ो। लेकिन मैं जानती थी कि यादें ख़त्म नहीं होती, बस दिल के किसी कोने में छुपी रहती हैं और कभी कभार सामने आ जाती हैं। मैं सोचती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने वालदैन की बजाय गैर पर भरोसा किया। अगर मैं उस वक्त अपनी माँ से बात करती, अपने अब्बू को दिल की बात बताती तो शायद वो मुझे रोक लेते। लेकिन मैंने अंधा एतमाद किया और ये एतमाद मुझे जहन्नुम में ले गया। एक शाम मैंने माँ के साथ बैठकर कहा, अम्मी अगर आप मेरी दोस्त होती तो शायद मैं जैन पर भरोसा न करती। माँ ने नरमी से कहा, बेटी तुम ठीक कहती हो, हमने ज़्यादा सख्ती की और दोस्ती न की। अब हमने सीख लिया है कि औलाद के दिल तक पहुँचने के लिए नरम रवैया ज़रूरी है। और मेरे वालदैन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने मेरे साथ दोस्ताना रवैया नहीं रखा। अब वो अक्सर कहते हैं, हमने तुम्हें रोका ज़रूर लेकिन समझाया नहीं। अब हमें समझ आया है कि सिर्फ रोकना काफ़ी नहीं होता, दिल तक पहुंचना ज़रूरी है। उनकी बातें मेरे लिए तसल्ली भी थी और सबक भी। मैं अब अक्सर मोहल्ले की लड़कियों को नसीहत करती हूँ। एक दिन स्कूल से लौटी चंद लड़कियाँ मेरे पास आईं और बोली, आप हमें हमेशा कहानियाँ सुनाती हैं, कोई और सुनाएं। मैंने मुस्कुरा के कहा, मेरी कहानी ही सबसे बड़ा सबक है। कभी किसी गैर पर अंधा भरोसा मत करना। वालदैन ही असल सहारा और असल मोहब्बत होते हैं। वो सब ध्यान से सुनती रहीं और एक बच्ची ने कहा, बाजी आप बिल्कुल सच कहती हैं, मेरी कहानी हर वालदैन और हर औलाद के लिए सबक है। मैंने कहा, यही बात सोचो कि अगर ये सब मेरे साथ ना होता तो शायद मैं भी उनकी तरह ज़िंदगी गुजारती। लेकिन जो हुआ वो मेरे लिए नसीहत और दूसरों के लिए इबरत बन गया। एक दिन मेरे शोहर ने कहा, क्या तुम अपनी कहानी दूसरों को सुनाना चाहोगी ताकि वो सबक लें? मैंने कहा, हाँ, लेकिन मेरा नाम ना लिया जाए। मैं चाहती हूँ कि कहानी सिर्फ सबक के तौर पर जानी जाए, हंसनी के तौर पर नहीं। उसने कहा, यही बेहतरीन फैसला है। वालदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के दिलों में जगह बनाए। मैंने एक बार अपनी कज़न को देखा जो अपनी माँ से हंसी खुशी से बातें कर रही थी। मैंने माँ से कहा, काश हमारा रिश्ता भी ऐसा होता। माँ ने मेरा हाथ थाम कर कहा, अब होगा, अब हम अपनी कमी पूरी करेंगे। आज मैं अपनी माँ को दोस्त समझती हूँ और रात को अपनी छोटी बहन को समझाती हूँ, कभी अपनी बात बाहर न बताना, पहले माँ बाप को सुनाओ, वो तुम्हारे सबसे बड़े खैर ख्वाह हैं। वो सर हिला के कहती, जी आपी, अब मैं समझ गई हूँ, क्योंकि वालदैन ही असल सहारा और असल मोहब्बत होते हैं।
دنیا کے سب رشتے وقتی ہوتے ہیں، لیکن والدین کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن ابو نے مجھے کہا، بیٹی تمہیں دیکھ کے اب ہر والد کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹی کو صرف روکنا نہیں، اس کے دل کی بات بھی سنو۔ میں نے کہا، ابو اگر آپ یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دیں تو میری کہانی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میری غلطی دوسروں کے لیے سبق بنے۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی اور لڑکی زین جیسے جال میں نہ پھنسے اور کوئی والدین اپنی بیٹی کے ساتھ دوستی کرنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ جب سب سو جاتے ہیں تو میں اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہوں اور شکر ادا کرتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے بچایا تاکہ میں دوسروں کو بچنے کا راستہ بتا سکوں۔ یہی سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے، مگر وہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ سکون اور اطمینان کے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی اور اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر پوڈ کاسٹ سیریز بھی موجود ہے، اس کو بھی وزٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔